السلام علیکم، میرا نام عمار جعفری ہے۔ میں پچھلے 45 سال سے ٹیکنالوجی کی خدمت کر رہا ہوں۔ پہلے حکومت پاکستان کے لیے کی، آج کل پاکستان کے لیے کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے تجربوں کی روشنی سے چیزیں بتاؤں آپ کو، وہ آپ دیکھیں میری ویڈیوز، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کچھ امپرومنٹ کی ضرورت ہے تو مجھے ضرور میرے سے رابطہ کیجیے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ٹاپک کے اوپر بھی بولوں تو کائنڈلی مجھے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ جی ساتھیو، السلام علیکم، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ساتھیو، آج میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کہ موبائل فون، کوئی بھی اسمارٹ فون آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ دیکھیے، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے نا، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو کرنٹ رکھے۔ پہلے وہ کتابیں پڑھتے تھے، ٹیلی فون ہوتے تھے، آف لائن چیزیں ہوتی تھیں جس کو اینالاگ چیزیں کہتے تھے۔ اب یہ سب چیزیں ڈیجیٹل ہو گئی ہیں۔ یہ جو فاسٹ ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے پچھلے 5-6 سالوں کے اندر، اس نے ایک فائدہ یہ پہنچایا آپ کو کہ اب ہر چیز آپ کے سیل فون پہ آ گئی ہے۔ آپ کی ٹیلی فون کال اس پہ آ رہی ہے، ایون فری کال اس کے اوپر آ رہی ہیں آپ کا انٹرنیٹ اس کے اوپر ہے، آپ کا نالج اس کے اوپر ہے، آپ کے عزیزوں کی یعنی کہ خرید اس کے اوپر ہے، آپ کی فیملی رابطہ اس کے اوپر ہے، آپ ایک کاروبار کے بارے میں معلومات اس کے اوپر ہے۔ کیا چیز ہے جو اس کے اوپر نہیں ہے؟ اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیریئر ہے کہ ایک تو آپ کو اسمارٹ فون چاہیے، اور نمبر 2 آپ نے 2 گھنٹے لگا کے اس کو سیکھنا ہے گا۔ اسمارٹ فون لینے کا طریقہ یہ ہے کہ بہت سستا ہو گیا، اب جائز بھی دے رہا ہے آپ کو سستے پیسوں میں، نوکیا بھی دے رہا ہے، سب کچھ اویلیبل ہے، لیکن اس کو جو سمجھنے والا بیریئر ہے وہ بڑا ضروری ہے گا۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ ادھار لے لیں۔ آپ جب کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں، کوئی شادی کرتے ہیں یا کچھ بھی کاروبار کرتے ہیں، لوگوں سے لیتے ہیں ادھار پیسے، اس کے لیے ادھار لے لیں، یہ آپ اپنے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں اس پیسے کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ کے پاس وہ ہاتھ میں آ گیا تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف اس کو سمجھنا ہے، اس میں کیا کیا فیچرز ہیں اس کے اندر، کیسے اپنی معلومات لے سکتے ہیں۔ اب کہ مجھے انگلش نہیں آتی، کوئی ضرورت نہیں، آپ اردو میں ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اب کہ میں اردو میں ٹائپ نہیں کر سکتا ہوں گا تو آپ آواز سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب اس سے پوچھیں کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت لنڈن میں ٹائم کیا ہوا، بتائے گا آپ کو وہ نا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ جی اسلام آباد کے اندر کل ٹیمپریچر کیا ہوگا، صبح بتائے گا وہ آپ کو نا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ میں نے یہاں سے لاہور جانا ہے، کیا آپشنز ہیں، وہ بتائے گا آپ کو۔ اب حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ، وہ کیسے بتائے گا آپ کو۔ یہ تمام چیزیں سیل فون میں آ گئی ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کاروبار کی طرف، آپ کوئی نہ کوئی تو کاروبار کر رہے ہوں گے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ تو آہستہ 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 ٹیلی فون آپ کی زندگی میں اس طرح آ جائے گا کہ آپ اپنی فیملی سے اس پر رابطہ رکھیں گے، آپ معلومات اس سے لیں گے، آپ اپنے کاروبار کے بارے میں اس سے لیں گے۔ پھر سب سے بڑی بات، یہ علم بہت ضروری ہے اس وقت۔ دنیا کا پورا علم جو ہے وہ اس فون میں آ گیا آپ کے نا، بس آپ کلک کریں مل جاتی ہے وہ چیز آپ کو نا۔ اب بجائے اس کے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کوئی چیز سوچ رہے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے گا، آپ یوٹیوب پہ جائیں، سرچ میں ڈالیں، وہ چیز مل جائے گی آپ کو۔ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چیز میرے دماغ میں آئی ہو کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے اور مجھے اس کا حل انٹرنیٹ سے نہ ملا ہو۔ بس دنیا کا بہتر علم اور آپ کے درمیان میں ایک چیز بیریئر ہے، اس کو ٹیلی فون کہتے ہیں۔ جتنی جلدی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ اس کو حاصل کریں تاکہ آپ کے رابطے قائم ہوں باہر کی دنیا کے ساتھ۔ چلیے یہ تو نارمل لائف ہو گئی۔ اس کے بعد اگر آپ اسمارٹ ہیں، آپ کو آگے زندگی میں بڑھنا ہے، آپ کو آگے جانا ہے، تو آپ مزید چیزوں کو لے کے آگے چلیں۔ قصہ مختصر یہ، چاہے آپ دیہات میں رہتے ہیں بالکل فکر نہ کریں، آپ پنجابی ہیں، آپ پٹھان ہیں، آپ سندھی ہیں، آپ بلوچی ہیں، بالکل فکر نہ کریں۔ یہ سب بیریئر ختم ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بیریئر ہے، وہ ہے آپ کے اپنے خوف کا، اس کو دور کر دیں۔ ٹیلی فون لے لیں، اسمارٹ فون اپنے ہاتھ کے اندر، اس کے بعد آپ کو اپنے گھر میں، محلے میں بے شمار لوگ مل جائیں گے، سکھا دیں گے۔ بس پہلا کام یہ کرے کہ آپ فون خرید لیں، اور اس کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اس کے طریقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، قسطوں پہ مل جاتا ہے، لون لے لیں آپ کسی سے، لیکن یہ جو بیریئر ہے اس کو آپ ختم کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ساتھیو، السلام علیکم۔ اب میں آپ سے تھوڑی سی بات کروں گا یوٹیوب کے بارے میں۔ یوٹیوب کیا ہے؟ یوٹیوب ایک ریپوزیٹری ہے، ایک خزانہ ہے علم کا۔ یہ کیسے بنا ہے؟ یہ کسی نے پلاننگ سے نہیں بنایا، یہ آرگینکلی گرو کر گیا خزانہ یہ، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے اپنی چیزیں بنائیں، اپنی ویڈیوز بنائیں اور یوٹیوب پہ ڈال دی۔ اب یہ خزانہ وہاں موجود ہے۔ اچھا، اب ڈھونڈنا کیسے ہے اس کو؟ آپ یوٹیوب کی ویب سائٹ پہ جائیں، سرچ میں جائیں، جو کچھ بھی لکھیں اس کے اندر، مزاری کی بات یہ آپ بول کے لکھ سکتے ہیں اس کے اندر، آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں اس کے اندر، آپ انگلش میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ کوئی معلومات دینا چاہتے ہو
کسی ملک کے بارے میں، کسی کاروبار کے بارے میں، کوئی چیز بنانے کے بارے میں. ابھی چند دن پرانی بات ہے، میں دل کیا آئس کریم بنانے کے رمضان کے اندر، تو میں نے یوٹیوب سے پوچھا کہ یہ آئس کریم میں نے بنانی ہے. آپ یقین کر لیں اس کی 50 ویڈیوز مل گئی مجھے، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، سب مل گئی مجھے ویڈیوز کی. میں آرام سے اس کو دیکھا، سامنے رکھا، سٹیپ کے چلیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خزانے تک پہنچنے کے لیے صرف ایک بیریئر ہے، اور وہ ہے آپ کا اسمارٹ فون. جیسا میں نے پہلے بعد میں کہا، آپ اسمارٹ فون خرید لیں، اس کے بعد یوٹیوب کو چلانا، اس کو سیکھنا غالباً 5 منٹ کی ٹریننگ کی بات ہے. اور آپ یقین جانیں، ایک دفعہ اگر آپ اس کو چلانا سیکھ لیں گے، کیوں آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے اپنے گھر میں درخت اگانے ہیں، میں کون سے پودے لگاؤں، کیسے لگاؤں؟ آپ یوٹیوب سے پوچھیں. آپ نے جگہ بتایا، وہ بتائے گا کہ جی آپ کے ملک میں یہ موسم ہے، یہ ہے، اس میں ایکسپرٹس کے ویوز ہوں گے، وہ آپ جا کے دیکھ لیں. تو جس طرح آپ ایک کتاب کو پڑھتے ہیں، آپ اس کو ایک کتاب سمجھیں، یوٹیوب کو، اس سے پوچھیں کہ اس میرے مسئلے کا حل کیا ہے. سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ یوٹیوب کی سرچ کی کئی لیئرز ہیں. آپ بگنرز کے ہیں، بگنرز کر لیں، آپ انٹرمیڈیٹ درمیانی معلومات لے لیں، وہ آپ کو ایڈوانس معلومات چاہیے وہ لے لیں. پھر یوٹیوب کے اندر جو اس کی فردر اس کی جو ڈویژن ہوئی ہوئی ہیں، اس میں بے شمار شعبے موجود ہیں اور وہ سب چیزیں موجود ہیں. ایک دفعہ آپ کو اس کی عادت پڑ گئی تو پھر آپ بالکل اس کے علاوہ نہیں کچھ کر سکیں گے. اب دوسری اہم بات یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ تو سیکھ رہے ہیں کچھ، آپ کو کچھ آتا ہے نا. آپ پلمبر ہیں، آپ کارپینٹر ہیں، آپ کوئی اسکول میں ٹیچر ہے، کچھ بھی آپ کام کرتے ہیں گے. تو جس طرح اور لوگوں نے اپنے علم کا خزانہ اس پہ ڈال دیا آپ کے لیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں گے، آپ بھی ڈال دیں. آپ کہیں گے جی میرا نام یہ ہے، میں اس شہر میں رہتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، میں آپ کو سکھاتا ہوں گا. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، علم ہمیشہ بانٹنے سے بڑھتا ہے اور روکنے سے ختم ہو جاتا ہے. دنیا کا بیسٹ علم 2 سال بعد ختم ہو جائے گا. کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ آپ لگا کے رکھیں سینے سے اپنے کہ جی میں نے کتاب لکھی، اس میں کوئی لکھا ہوا اس کے اندر، وہ سال بعد بیکار ہو جائے گی، کوئی ضرورت نہیں آئے گی. تو جو کچھ آپ کو آتا ہے وہ آپ بتائیں لوگوں کو. فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ لوگوں کو بتا رہے ہوں گے، لوگ کوشچن کریں گے آپ سے کہ یہ آپ نے غلط بات کی ہے، یہ آپ کی صحیح بات ہے، اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے. لوگ آپ سے پوچھنے آئیں گے. جتنا لوگ آپ سے پوچھنے آئیں گے اتنی ہی آپ امپرومنٹ کریں گے، اتنی چیزیں آگے چلیں گی آپ کی. اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ اس سبجیکٹ کے ماسٹر بن جائیں گے. پھر سب سے بڑی اہم بات یہ، ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کو جانیں، اس کو پہچانیں کہ وہ کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے گا. یہ بہترین طریقہ ہے اس کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. جی ساتھی، السلام علیکم. امید آپ خیریت سے ہوں گے. میرا نام عمار جعفری ہے. انٹرنیٹ جب آیا تھا ہمارے زندگی کے اندر، شاید اس کی ضرورت بڑی لمیٹڈ تھی. یہ کمیونیکیشن کے لیے تھا. لیکن آج یہ ہماری زندگی میں اس طرح آ چکا ہے کہ اس کے بغیر زندگی پاسبل نہیں ہے. آپ 2 منٹ کو اپنی آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا آپ کو میرے سب سوالوں کا جواب مل جائے گا. آپ کی ای میل نہیں چلے گی، آپ کی وائس کالز نہیں ہوگی، آپ کی کوئریز نہیں ہوں گی، آپ اسٹک اپ ہو کے رہ جائیں گے. اچھا، اب آپ کہیں گے جی یہ تو میٹھا زہر ہے، چونکہ لگ گیا تو منہ کا لگ گیا، اس کے بعد گزارا نہیں تھا. پہلے بھی لوگ گزارا کرتے تھے. نہیں، اب اس کے بغیر اس سے گزارا نہیں ہے کہ تمام جو معلومات ہے، تمام جو آپ کے کاروبار کی چیزیں ہیں، یہ ایک کلک کے اوپر موجود ہے. انٹرنیٹ کے اوپر ایک کلک کے اوپر. دیکھیے جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا تھا تو اس کی ترقی کا راز ہی یہ تھا کہ جو انڈسٹریل ریولیوشن آگے بڑھا، یہ 4.0 سے 1.0 سے یہ 4.0 تک اب پہنچ چکا ہے. 5.0 کی لوگ بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں انوویشنز ہوئیں. اب وہ سب اویلیبل ہے انٹرنیٹ کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں، چاہے آپ کاروبار کرتے ہیں، چاہے آپ سرکاری یا غیر سرکاری جاب کرتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، اپنے علم کے لیے، اپنی چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کو سمجھنا پڑے گا. دیکھیے پہلے تھا یہ، انٹرنیٹ کہتے تھے اس کو کہ جی اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، سرور ہوتا ہے، اس کے اندر راؤٹر ہوتا ہے، اس کے اندر کی بورڈ ہوتا ہے، اس میں کلائنٹ مشینیں ہوتی ہیں. وہ تھی تھنگز آف انٹرنیٹ، جس سے انٹرنیٹ چلتا تھا. اب آ گیا انٹرنیٹ آف تھنگز، یعنی وہ تھنگز اتنی بڑھ گئیں کہ اس کو اب ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ آف تھنگز کو IoT کہتے ہیں. آج سے صرف 1 یا 2 سال کے بعد آپ کی تمام شناخت ہر طریقے سے، آپ کے بایو میٹرکس، آپ کا چہرہ، ہر چیز انٹرنیٹ پہ موجود ہوگی. اگر آپ اس سسٹم کو نہیں سمجھتے،
اس کو نہیں آپ اب استعمال کرتے تو آپ آؤٹ آف پلیس ہو جائیں گے. اس سے آپ کا کاروبار متاثر ہوگا, آپ کی فیملی متاثر ہوگی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ متاثر ہوں؟ نہیں, بالکل آپ بالکل نہیں چاہتے یہ نا. اس کے لیے آج انٹرنیٹ کو سمجھنا ضروری ہے, اور ضروری زیادہ یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنا اپنے کام کے لیے. جو آپ اس کو استعمال کریں گے آپ کو اس کا شوق بڑھے گا اور آپ آگے چلیں گے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو مچ. جی السلام علیکم جناب, امید ہے خیریت سے ہوں گے. ساتھیو, آج میں ذرا بات کروں گا ڈیجیٹل پاکستان کے اوپر. لوگ کنفیوز ہیں کیا ہے, کیسے کام ہوگا. پہلے پاکستان تھا, ابھی ڈیجیٹل پاکستان کی بات ہو رہی ہے. ساتھیو, بات یہ ہے کہ پہلے پاکستان میں یا پوری دنیا میں مینول کام ہوتے تھے, پھر وہ کام مشین پہ ہونے لگے. بالکل جو مینول کام تھا وہ مشین پر ٹرانسفر ہو گیا, جس کو ہم کہتے تھے آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی. اس میں کچھ نہیں ہوا, صرف انفارمیشن کو جو پہلے لیجرز میں تھی, کتابوں میں تھی, اس میں مینول سسٹم میں تھی, اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا ایک کمپیوٹر کے اندر. وہ ڈفرینٹ قسم کے آپشن آنے شروع ہو گئے. یہ کوئی 90s کی بات ہے. پھر یہ ٹرانسفارمیشن آئی کہ ہمارا کمیونیکیشن انقلاب آ گیا, کہ ہماری کمیونیکیشن تھی وہ سیل فون کے اندر آ گئی بجائے وہ انالاگ ٹیلی فونس کے. تو جب ایک طرف چلا انقلاب کمیونیکیشن کا اور ایک طرف چلا آئی ٹی کا, تو وہ دونوں آگے جا کے مرج ہو گئے. اس کو ہم نے کہا آئی سی ٹی, انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. اب کیا فرق ہے آئی ٹی اور آئی سی ٹی میں؟ کیا فرق ہے؟ آئی ٹی صرف ہم نے کیا تھا مینول سسٹم کو کنورٹ کمپیوٹر سسٹم میں, دیٹس اٹ. جب آئی سی ٹی میں کنورٹ ہوا تو اس کا استعمال تعلیم میں شروع ہو گیا, اس کا استعمال زراعت میں شروع ہو گیا, اس کا استعمال ہیلتھ میں شروع ہو گیا. کس طرح؟ پہلے ہم کہتے تھے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تبھی آپ کا علاج ہوگا. آئی سی ٹی نے کہا نہیں, آپ ڈاکٹر کے بغیر جائے بغیر بھی ریموٹلی بھی اس سے بات کر سکتے ہیں, علاج کرا سکتے ہیں. آئی سی ٹی نے چلنا شروع کر دیا. اس کے بعد ایک اور ٹرانسفارمیشن کی ویو آئی جس کو ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں. اس میں کیا ہوا کہ آپ کے جتنے آئسولیٹ سسٹم تھے, بینکنگ سسٹم تھا آپ کا ٹیکس سسٹم تھا آپ کا کاروبار تھا, آپ کی اسٹاک ایکسچینجز تھی, یہ سب ڈیجیٹل ہو گئے. تو ایک بڑے نظام کی ضرورت تھی جس کو ہم نے کہا یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے. اس پہ جو آخری لیئر آئی ٹیکنالوجی کے اندر وہ آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, بلاک چین کی, سینسرز وغیرہ کی, جس کو ہم آئی او ٹی کہتے ہیں, انٹرنیٹ آف تھنگس کہتے ہیں. اس سے ایک اور انقلاب آ گیا. پہلے ہمارے پاس ڈیٹا تھا اسٹرکچرڈ, کہ جی ایکسل شیٹ میں ڈیٹا ہے, ہمارے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا ہے, کہ جی یہ میرا اوریکل کا ڈیٹا بیس ہے, یہ میرا فار ایگزامپل ایکسیس کا ڈیٹا بیس ہے. اب انسٹرکچرڈ ڈیٹا آنا شروع ہو گیا. کیا؟ ڈیوائسز ڈیٹا ٹرانسمٹ کر رہی ہیں, یعنی کہ آپ کے فریج کے اندر ایک ڈیوائس لگی ہوئی ہے, وہ ڈیٹا دے رہی ہے. آپ کے ٹیلی ویژن کے اندر ایک ڈیوائس لگی ہوئی ہے, وہ کیمرے سے ڈیٹا دے رہی ہے, بھیج رہی ہے کہیں پہ نا. تو جب یہ ٹرانسفارمیشن آئی تو جو آپ کی آئی سی ٹی تھی وہ ٹرانسفارم ہو کے ڈیجیٹل میں ہو گئی. تو جو ہم ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر اس کی ہر چیز آٹومیٹ ہو جائے گی. ہر چیز جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو کے ڈیجیٹل میں چلی جائے گی. کس طرح؟ آپ کا اسکول پورا ڈیجیٹل ہوگا. آپ اسکول جائیں نہ جائیں آپ پڑھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں کتنا مشکل کام تھا لوگوں کو سمجھانا کہ جی آپ گھر رہ کے ہی کام کر سکتے ہیں. مانتے ہی نہیں تھا کوئی. کرونا آیا, سب نے کام کرنا شروع کر دیا. کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ آپ آن لائن مطلب لرننگ کر سکتے ہیں. اب ساری دنیا آن لائن لرننگ کر رہی ہے. اس کا مطلب کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے, تو ہم نے فوراً اڈاپٹ کر لیا اپنے آپ کو اس کے ساتھ نا. میں یہ سمجھتا ہوں, آپ کو پورا حق ہے ویسے ڈس ایگری کرنے کا, کہ ڈیجیٹل پاکستان کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے, حکومت کا یا یونیورسٹیوں کا کام نہیں ہے, یہ ہر پاکستانی کا کام ہے. جب تک ہم اس کو اپنے اوپر طاری نہیں کریں گے, ہر ادارہ, ہر گورنمنٹ کا ادارہ, تمام این جی اوز, تمام چیمبرز, تمام جو آپ کے ادارے کام کر رہے ہیں, اپنے آپ کو آٹومیٹ نہیں کریں گے, ڈیجیٹل نہیں کریں گے, ڈیجیٹل پاکستان کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. جب تک ڈیجیٹل پاکستان ایک دیہات تک نہیں پہنچے گا, جس کو میں آر آئی سی کہتا ہوں, رورل انکیوبیشن سینٹر, آپ کا ڈیجیٹل پاکستان کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. مجھے بتائیں, مریدکے کے گاؤں کے اندر ایک صاحب نے تیزگام کی شیٹ بک کرانی ہے, کیا وہ لاہور آئے گا؟ آپ کہیں گے جی ریلوے کی ایپ ہے, اس سے سیل فون پہ بک کرا لے. کیسے کرائے گا؟ مجھے نہیں پتا کہ ریلوے کی ویب سائٹ کا ایڈریس کیا ہے یا اس کی ایپ کون سی ہے گی, ڈھونڈنی پڑے گی مجھے, لیکن وہ ڈھونڈ نہیں سکتا بیچارہ. اس کو ایک جگہ چاہیے جس کو میں لاسٹ ڈیجیٹل ہب کہتا ہوں, میں لاسٹ ڈیجیٹل مائل کہتا ہوں. آج کل میں اس کو آر آئی سی کہہ رہا ہوں, رورل انکیوبیشن سینٹر. وہ وہاں جائے گا کہ جی مجھے ایک تیزگام کی شیٹ بک کر دیں,
وہ فوراً اپنے کریڈٹ کارڈ سے یا ایزی پیسے سے جو بھی نظام ہوگا وہ سیٹ بک کر کے کہا جی سیٹ کے پیسے ہیں 200 روپے آپ کے، 5 روپے میری فیس دے دیں کرانے کی، دیٹس اٹ. اس کا بھی کام ہو گیا، جس نے سیٹ بک کرانی تھی اس کو بھی 5 روپے مل گئے. آگے چلتے ہیں. نوکری چاہیے، کیا شہرہ کی نوکری اپلائی کرنا پڑتا ہے، پروسیسنگ ہوتی ہے ساری. اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ داخلہ چاہیے آپ کو کسی جگہ کے اوپر. یہ کچھ 30 کے قریب سروسز ہیں ڈفرینٹ. آپ کے جتنے بھی علاقے میں پلمبرز ہیں، جتنے بھی آپ کے الیکٹریشنز ہیں، کارپینٹرز ہیں، آپ کے یہ ٹریکٹر ٹھیک کرنے والے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہاں پر ہیں وہ. آپ جائیں، ہم نے ایک بنایا ہے ڈیجیٹل روزگار کا، آپ جائیں اس کے اوپر، اس پوری یو سی کے اندر وہ لوگوں کو لنک کر دے گا اس کے ساتھ میں. 1000 طریقے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان دی اینڈ کہ ڈیجیٹل پاکستان ایک ایسے نظام کا نام ہے جس کے اندر اسلام آباد سے لے کر کراچی، لاہور، پشاور سے لے کر ڈسٹرکٹ لیول سے لے کر ریموٹسٹ لیول تک جتنی سروسز ہیں، جتنے سولوشنز ہیں، ان کا ایک ایکو سسٹم ہو، اور وہ ایکو سسٹم جو ہے وہ مل کے کام کرے. ایس ڈی جی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز بہت ضروری ہے، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز بہت ضروری ہیں، ٹاپ آف آل سائبر سیکورٹی بہت ضروری ہے. جو ہی نظام آئے گا سائبر کے اوپر، سائبر کرمنل ایکٹیو ہو جائیں گے. 4 فراڈ ہوئے نا آپ کے بڑے ملک کے اندر، سب نظام بند ہو جائے گا آپ کا. اس تمام کے علاوہ ایک پروجیکٹ ہے یونیورسٹی پلس. وہ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو انوالو کریں اس کام کے اندر. اگر آپ اسٹوڈنٹس کو انوالو نہیں کریں گے یونیورسٹی کی، ان کو جاب نہیں ملے گی. یعنی RIC جاب دے اسٹوڈنٹس کو وہاں کے لیے، آپ یہاں پہ جاب کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ڈیجیٹل پاکستان میرا ہے، ڈیجیٹل پاکستان آپ کا ہے. ڈیجیٹل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ہو اونز ای پاکستان، میں نے کہا ہو اونز پاکستان. تو ڈیجیٹل پاکستان کو پیپل آف پاکستان اون کرتے ہیں، ان کو اون کرنا چاہیے اور سب کو اس پہ کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ. ساتھیو السلام علیکم. آج میں خان اکیڈمی میں بات کروں گا. آپ پتہ ہے کہ ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ ایک صاحب تھے، ان کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا، وہ امریکہ میں رہتے تھے. انہوں نے اپنے بھانجے کو پڑھانا تھا، یہاں سے ابتدا ہوئی تھی اس کی. انہوں نے تو بھانجے کو پڑھا دیا، بٹ ہی گاٹ دی انوویٹیو آئیڈیا، کیوں نہ میں اس کو اور لوگوں کے لیے استعمال کروں. آج خان اکیڈمی پہ دنیا کا بہترین علم موجود ہے. اس کی ایپ موجود ہے، اس کی ویب سائٹ موجود ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ فزکس پڑھنا چاہتے ہیں، آپ سائنس پڑھنا چاہتے ہیں، آپ انگلش پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اسٹیٹسٹکس پڑھنا چاہتے ہیں، کیمسٹری پڑھنا چاہتے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں. بل گیٹ اس کو اپنا استاد مانتا ہے کہ میرے بچوں کو یہاں پڑھنا چاہیے. اس کی اتنی اتھینٹک انفارمیشن ہے خان اکیڈمی کی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے اب وہ ڈفرینٹ لینگویج میں بھی آ رہی ہے، وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا گا. کہنے کا مطلب یہ آپ کیوں دائیں بائیں پریشان پھرتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، آپ بچے کو اسکول کیوں بھیجتے ہیں، کالج یونیورسٹی کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ وہ علم حاصل کرے. علم تو وہاں موجود ہے گا. اب مسئلہ ہے کہ سرٹیفکیٹ کہاں سے آئے گا، ڈگری کہاں سے آئے گی. تو اس کے بھی بے شمار حل آ گئے ہیں دنیا کے اندر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علم سیکھنے پہ زور دیں. علم سیکھ لیں گے تو ڈگری آپ پہ کام آ جائے گی. صرف ڈگری ہوگی، علم نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا آپ کو. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو فوری طور پہ گاؤں گاؤں، شہر شہر خان اکیڈمی پہ کام کس سے معلومات لینی چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ گلی محلے کے اندر خان اکیڈمی سینٹر قائم کر لیں. آپ بچوں کو جمع کریں، انہیں گائیڈ کریں کہ ہاؤ ٹو گیٹ انفارمیشن فرام خان اکیڈمی. مجھے جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے محلے میں ایک لائبریری ہوا کرتی تھی، وہاں جا کے ہم کرائے پہ کتابیں لیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے 2 پیسے 4 پیسے 2 آنے کی کتاب ملتی تھی ایک دن کے لیے. ہم باقاعدہ، آج تو ہر چیز اویلیبل ہے، میں حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر. ہم اپنے پاکٹ منی سے کیا ملتی ہوگی، روپیہ 2 روپے مہینے کے ملتے ہوں گے، اس سے پیسے بچا کر کتابیں لاتے تھے پڑھنے کے لیے. تو آج علم کلک کے اوپر اویلیبل ہے. خان اکیڈمی کلک کے اوپر اویلیبل ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے. بڑے بڑے ادارے اس کی چیزوں کو مانتے ہیں، آپ کو اس کو استعمال نہیں کرتے. تو میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ جتنا بھی یہ معلومات کا ذخیرہ موجود ہے اس کو استعمال کریں، اور نہ صرف خود کریں، لوگوں کو بتائیں کہ کیسے استعمال کرنا ہے. میں پھر آخر میں بات کروں گا، علم دینے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. بہت شکریہ. دیکھیے ہائر ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ جس کے استعمال سے آپ سوسائٹی کو لے کے چلتے ہیں. ایز اے ٹیچر، ایز اے ریسرچر، کسی ادارے میں کام کرتے ہیں. لوگ اسی لیے ماسٹرز کرتے ہیں، PhDs کرتے ہیں، چیزیں آگے جاتی ہیں گی. پہلے یہ کرنے کے لیے آپ کو ایک ڈیفائنڈ طریقے سے گزرنا پڑتا تھا.
آج یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کورسیرا ہے، ایڈیکس ہے، یوڈیمی ہے، ان سب نے ہر ایجوکیشن کورسز شروع کروا دیے ہیں گے. اور جب دنیا کی لیڈنگ یونیورسٹی جو ہے MIT ہے، ہارورڈ ہے، برکلے ہے، انہوں نے ان کے کورس ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیے ہیں، ان کو سپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے، کو برنڈنگ شروع کر دی ہے، تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا گا. آپ ان کا کورس کریں، اس کے سرٹیفکیٹ لیں، سرٹیفکیٹ لینے کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے جاب کریں، اپنے ملک میں بھی جاب کر سکتے ہیں گے. اس مائنڈ سیٹ سے آپ باہر نکلیں کہ آپ اپنے ملک کی ہی کسی یونیورسٹی سے کورس کریں گے، ڈگری آپ کے ہاتھ میں ہوگی. آپ کو پتہ ہے گوگل یا مائیکروسافٹ وغیرہ نے کہا ہے کہ ہمیں ڈگری کی ضرورت نہیں ہے آپ کی، ہمیں اسکل بتائیں کیا آتی ہے آپ کو. ہمارے یہاں جس سے بات کرو اپنا GPA بتاتا ہے گا کہ جی میرا GPA 3.92 ہے گا، میں GPA 3.98 ہے گا. بھائی آتا کیا آپ کو؟ کہ سر یہ تو آپ بتائیں کیا آپ نے کروانا ہے میرے سے، میں سیکھ لوں گا وہ نا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب یہ اسٹوڈنٹ کے سوچنے کی بات ہے کہ اب وہ جہاں بھی جائیں گے لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا آتا ہے. وہ یہ نہیں پوچھیں گے آپ کیا پڑھ کر آئے ہیں گے. پڑھ کے آنا آپ کی ذمہ داری میں شامل تھا. کیا آتا ہے وہ ضرورت ہے آپ کی، تو آپ کیا ضرورت پوری کریں گے اپنی یا اپنے شوق پورا کریں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان تمام جگہوں پہ جائیں، ان کے ڈگری پروگرام دیکھیں، اپنی ڈگری بھی کریں آپ اپنے انٹرنل رول ریگولیشن کے مطابق، لیکن ان کی بھی ڈگری اور بے شمار صورتوں میں وہ فری ہو گئی ہے کہ آپ اسکالرشپ اپلائی کریں کہ آپ پاکستان سے ہیں، آپ کے پیسے نہیں وہ فری کر دیں گے آپ کو. بہت شکریہ. جی سر السلام علیکم. آج میں آپ کو فیس بک کے بارے میں بتاؤں گا. دیکھیے جب سے انٹرنیٹ آیا تھا ہماری زندگی کے اندر تو اس پہ ڈفرینٹ ایڈیشنز آ رہی تھیں. پیسے آپ ٹیکس کر سکتے تھے اس کے اوپر، پھر اس کے بعد بے شمار چیزیں آتی رہیں. آج جو صورتحال ہے وہ 50 چیزیں ہیں جس کو آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں. آج میں صرف فیس بک کی بات کروں گا آپ سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ فیس بک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ اپنی پکچرز ڈال سکتے ہیں، اپنی ویڈیوز ڈال سکتے ہیں، اپنے ویوز ڈال سکتے ہیں، لوگوں کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور بے شمار چیزیں کر سکتے ہیں. سوال یہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان علم سیکھتا ہے کسی سے کوئی بات کر کے. میں نے فیس بک پہ بات ڈالی کہ جی میرے ذاتی خیال کے اندر چاند جو ہے وہ 14ویں کی رات کو بڑا خوبصورت لگتا ہے، آپ ضرور دیکھا کریں اس کو، آپ کے ذہن پہ اچھا اثر پڑتا ہے اس کا. 10 لوگ ڈس ایگری کریں گے اس سے، یہ کیا فائدہ دیکھنے کا اس کو. 10 لوگ مجھے سپورٹ کریں گے اس کے اندر، تو ایک آرگومنٹ شروع ہوگا سوسائٹی کے اندر، پازیٹیوٹی شروع ہوگی. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے صرف دوستوں کو ایڈ کریں اس کے اندر، آپ اپنے برے ترین مخالفین کو بھی ایڈ کر دیں اس کے اندر. یہاں میں آپ کو ان کا بتانا چاہوں گا جو اپنے دشمنوں کو مینگو بیچتے تھے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے دشمن ڈائلاگ نہیں کریں گے کیسے بات چلے گی آگے. وہ آپ اسے ڈائلاگ کریں گے، اس کو انگیج کریں گے، شاید اس کی کوئی بات صحیح ہو، یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ ہی کی باتیں صحیح ہیں، اور شاید وہ آپ کی بات سن کے کنونس ہو جائے اور دشمنیاں کم ہو جائے آپ کی نا. یہ کیا گلوبل ولیج کی بات ہو رہی ہے، دنیا اکٹھی ہو رہی ہے. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ گلوب کو بچاؤ. یہ کیا ہے؟ کلائمیٹ چینج کیا ہے کہ گلوب خطرے میں ہے، گلوب کو بچاؤ. اس کا مطلب ہے دنیا وہاں پہنچ گئی ہے آہستہ آہستہ اوپر آتے ہوئے کہ اب یہ جو کنٹریز کا جو نام تھے پہلے بھی نہیں تھے، آج سے 100 سال پہلے یو کین ٹریول فرام اینی ویئر ان دی ورلڈ ٹو اینی ویئر ان دی ورلڈ، اب ادھر ہی ہونے جا رہا ہے گا کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں گلوب کو بچاؤ. دیکھیں اگر آپ کے اوپر چھت گر رہی ہو تو حکم ہے کہ آپ نکل جائیں وہاں سے تاکہ چھت آپ پہ نہ گرے. اگر آسمان گر رہا ہو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر تو کہیں بیٹھے ہوئے گرنا اس نے آپ کے اوپر. تو جو نئے مسائل ہے، جو کرونا کا مسئلہ آیا یا اور جو دوسرے بڑے مسائل آ رہے ہیں، یہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ اب آگے نظر آتا ہے گا، یا اور جو اپیڈیمکس ہم سوچ سکتے ہیں، تو ہمیں ایسے گلوب سوچنا چاہیے. ایسے گلوب سوچنے کے لیے مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ نائجیریا میں لوگ کیا کر رہے ہیں، رشیا میں لوگ کیا کر رہے ہیں، تائیوان میں لوگ کیا کر رہے ہیں. کہاں لکھا ہے کہ آپ اپنے مذہبی مخالف کی بات نہ سنیں؟ کہاں لکھا ہے کہ آپ اپنے جو ملک کا دشمن ہے اس کی بات نہ سنیں؟ بالکل سنیں اس کی بات، بلکہ غور سے سنیں اس کی بات، اور سوچیں کہ یہ کیوں ایسی بات کر رہے گا. جب تک آپ مخالف کی بات سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو آپ ایجوکیٹ کیسے ہوں گے؟ صرف آپ نے کان بند کر لیں کہ میں یہ بات نہیں سنتا ہوں گا، ایسی بات نہیں ہے. آپ کو مخالفین کی بات سننی چاہیے، کو سمجھنا چاہیے، اور بڑے دھیمے طریقے میں چوائس آف ورڈ اچھا رکھ کے ان کی بات کا جواب بھی دینا چاہیے. کمنگ بیک ٹو فیس بک، فیس بک ایک ایسا میڈیم ہے، دیکھیں یہ اس پہ ڈیلیکیسی بھی ہے تھوڑی سی. میں چاہوں گا جب بچیاں استعمال کریں تو وہ اپنی پرائیویسی کو سیٹ رکھیں اس کے اوپر کہ وہ ان کے فیملی لوگ دیکھ سکیں اس کو. لیکن جو میچور لوگ ہیں پبلک کریں چیزوں کو، اپنی لوگ دیکھیں ان کی چیزوں کو، دیکھیں اس کے اندر. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اپنے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، قوانین ہیں اس کے اندر،
وہ تمام آپ کو پتہ ہونے چاہیے. آپ کو اس کے ڈو اینڈ ڈو ناٹس پتہ ہونے چاہیے کہ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ گلوبل، جسے آپ گلوبلائزیشن کہتے ہیں، فار ایگزامپل میں سمجھتا ہوں جو فیوچر ہے وہ اب سرکولر اکانومی کا ہے. سرکولر اکانومی بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہے گا، کیونکہ اب یہ اکانومی جو ہے یہ پلاسٹک منی سے باہر نکل رہی ہے، نوٹوں سے باہر نکل رہی ہے. اب یہ ایک اور چیز میں ٹرانسفارم ہو رہی ہے گی. وہ سمجھنا ضروری ہے. کیسے سمجھیں گے آپ؟ جب آپ فیس بک پہ جائیں گے، کوئی آرگومنٹ ڈالیں گے، ایک آپ ڈال دیں کوشچن فیس بک کے اوپر، سوال جواب آ جائیں گے. آپ نے دیکھا کتنی اچھی بات ہے آج کل. آپ کہیں کہ جی مجھے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہاں جانا ہے گا، لوگ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں گے. اور ایک اور خیال رکھیں، فیس بک پہ نگیٹیوٹی پھیلانا کوئی اچھا سائن نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کے ویوز کے مخالف بات کرنی ہے تو چاہے سا ورڈ اچھا رکھیں، اپنی بات ضرور کنوے کریں، لیکن کوشش کریں کہ جتنی بھی ہو سکے ڈیسنٹ رہیں اپنی گفتگو کے اندر. گالی گلوچ دینا، کسی کو برا بھلا کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کو. خدا حافظ. ساتھیو السلام علیکم. آج میں آپ سے ایک ایسی گفتگو کروں گا جو میں سوچتا رہتا ہوں، دل کی بات ہے میرے. دیکھیے، مسلم امہ کو جمع کرنا علامہ اقبال سے لے کر، اس سے پہلے سے لے کر سب لوگوں کا کام ہے، ایک کو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. اسے کرنے کے لیے ہم نے عملی قدم بڑے کم اٹھائے ہیں. میرے ذہن میں ایک چیز تھی، اس کو میں ہمیشہ پہلے ای امہ کہتا تھا، آج کل میں اس کو ڈیجیٹل امہ کہتا ہوں. اس کا پہلے دفعہ خیال آیا جب میں حج کرنے گیا آج سے 5 سال پہلے. تو میں نے دیکھا میں کہ ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے. تو یہ کیوں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ملکوں میں، جو کہ وہاں نہیں ہوتی ہیں، وہاں سب ایک طرح سے بات کرتے ہیں. تو پھر اس خیال کو لے کے واپس آیا. میں نے بہت لوگوں سے بات کی اس کے اوپر. میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا آپ سے. دیکھیے، ہمارا مذہب شروع ہوتا ہے اقرا، پڑھ. اس کے بعد اگر آپ جائیں غرناطہ، میں گیا ہوا ہوں وہاں پہ، جہاں پہ ہم نے بہت سال حکومت کی ہے، اور علم کے اپنے ہم معراج پہ تھے وہاں پہ. تو اگر آپ ان کے ابھی بھی جائیں گھروں کے اندر، تو جس کو آج آپ سائنس ٹیکنالوجی کہتے ہیں، اس کی ابتدا وہاں سے ہوئی تھی. وہ اللہ کے لیے ہم نے چھاپہ خانہ نہیں لگایا، ہم نے پرنٹنگ کو لیگل غیر اسلامی قرار دے دیا، تو سب چیزیں یہاں تک خرابی میں پہنچ گئیں. آج یہ موقع ہے کہ مسلم امہ کے اندر 3 طرح کے ممالک ہیں. ایک وہ جو ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلے گئے ہیں، جس کو ملائیشیا ہے، ٹرکی وغیرہ ہے. ایک جو مطلب الحمدللہ پاکستان میں شامل ہے اس کے اندر. ایک وہ ہیں جو درمیانی سطح پر، ایک وہ بالکل نیچے رہ گئے ہیں. تو سب سے پہلے تو جو نیچے رہ گئے ان کو اٹھانا چاہیے ہمیں اوپر، اور ہم ان کی بہت مدد کر سکتے ہیں. ہمیں انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے مسلم امہ کو آگے لانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کو اس میں آگے لانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ICTs، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی فار مسلم امہ. میں چاہوں گا کہ جو اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں پلیز میرے سے رابطہ کریں. دیکھیے، فیس بک ایک پلیٹ فارم ہے، ایک میڈیم ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہم اس کے اندر پازیٹیوٹی کی بات کریں. دیکھیے، مسلم امہ کی آپ جب بات کرتے ہو آپ کے دماغ میں وہی خیال آتا ہے کہ فقہ اور یہ وہ سب بات کی باتیں ہیں. ہم کیا، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا رسول پاک ایک ہے. اس کو بنیاد بنائیں اور فیس بک کو استعمال کریں. اس کے اوپر آپ اچھی چیزیں ڈالیں. فار ایگزامپل خانہ کعبہ کے بارے میں دیکھ رہا تھا، اب وہ ویڈیوز آ گئیں جس سے آپ جس کو کہتے ہیں ورچولی ان کو دیکھ سکتے ہیں چیزوں کا. ہمارا بڑا خواب ہے، ہر ایک مسلمان کا خواب ہے جانا وہاں پہ چیزیں دیکھنا. اس میں کافی چیزیں آ گئی ہیں. اس کے علاوہ مذہب میں کافی چیزیں آ گئی ہیں. آئی تھنک اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ فیس بک پہ ہیں وہ مسلم امہ کو اگر آپ نے ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے تو وہ 25 لوگوں کو وہاں سے دوست بنائیں. سرچ کریں ان کو، اپنے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. اس میں فار ایگزامپل آپ ہر ملک سے 25 لوگوں کو آپ دوست بنائیں. اپنے 50 ملک کے آپ دیکھ لیں کتنے دوست بن جائیں گے آپ کے. ان سے پھر آپ شیئر کریں چیزوں کو، تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں ایمرج ہو کے اوپر آ جائیں گی. اور اس میں کوئی کنٹروورشل بات نہ کریں اس کے اندر، اور نہ اس کی ضرورت ہے گی. صرف ان سے علم کی بات کریں، تعلیم کی بات کریں، صحت کی بات کریں، زراعت کی بات کریں، اپنے تجربے ایکسپلور کریں. ان کو اپنی ٹورسٹ سائٹس کے بارے میں بتائیں، ان کو اپنے کھانوں کے بارے میں بتائیں. تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ خود چل کے آگے آ جائیں گی. اس سے اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوگا، انشاءاللہ آپ کی ذہنی ترقی بھی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. جی سر، السلام علیکم. اچھا جی، آج کا جو میرا میسیج ہے وہ ٹیچرز کے نام ہے. آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ جتنے ٹیچرز ہیں پاکستان میں، چاہے وہ پرائمری کے ٹیچر ہیں، میٹرک کے ٹیچر ہیں، کالج کے ٹیچر ہیں، یونیورسٹی ٹیچر ہوتے ہیں، وہ اپنی چیزوں کو ڈیجیٹلی بنانا شروع کر دیں. جو ان کو آتا ہے وہ بتائیں. سے میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، سمجھائیں لوگوں کو اور یوٹیوب پہ ڈال دیں. دیکھیے، میں مانتا ہوں کہ پہلا بیریئر ہوگا یہ ہم کیوں کریں، وائی شوڈ آئی ڈو اٹ.
آپ یوں سمجھیں ان کو سمجھنے کے لیے کہ علم ایک ہی چیز ہے، ایک دفعہ اس کو ریکارڈ کر دیں پھر وہ بڑھتا چلا جائے گا. آپ کا لوگ ٹاپک سنیں گے، اس سے اختلاف کریں گے، لوگ آپ سے سوال کریں گے، پھر آپ اس کا جواب دیں گے تو چیزیں آگے بڑھیں گی آہستہ آہستہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کے ٹیچرز ہیں انہوں نے بہت اچھا رول ادا کیا آج تک. اب اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی جو نئی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہے وہ ٹیچر انگلش کے ہیں، کیمسٹری کے ہیں، فزکس کے، کسی چیز کے ٹیچر ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر میں کمپیوٹر کا ٹیچر ہوتا میں یہ کام کرتا. نہیں، وہ جس چیز کے بھی ٹیچر ہیں وہ یہ سیکھ لیں کہ اسمارٹ فون استعمال کیسے کرنا ہے. آرام سے اپنی ایک ویڈیو بنائیں، یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں. جب وہ 10-20 اپلوڈ کر دیں گے، لوگ ان سے کوشچن کرنا شروع کریں گے تو ان میں مزید شوق پیدا ہوگا. اب سوال یہ پیسے کیسے کما سکتے ہیں اس سے آپ نے، یہ بڑی ضروری بات ہے سمجھنا آپ کے لیے. اگر آپ کے لیکچر لائک ہو رہے ہیں، لوگ اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں تو فیس بک خود رابطہ کرے گا آپ کے ساتھ نا، یوٹیوب خود رابطہ کرے گا آپ کے ساتھ کہ جی آپ اس سے پیسے لیں. اب اس سے پیسے بھی کما سکتے ہیں گے. اسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا، ثواب بھی ہو جائے گا اور 4 پیسے مل جائیں گے. تو اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کو فوری طور پہ اپنی ٹاکس جو ہیں وہ یوٹیوب پہ ڈالنی چاہیے اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ. بہت شکریہ. یہ ساتھیوں میرا آج کا پیغام لنکڈ کے بارے میں ہے. لنکڈ کیا ہے؟ بیسیکلی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر دنیا کے بڑے بڑے مشہور لوگ موجود ہیں، پروفیشنل لوگ موجود ہیں، اس کی پوری ہسٹری موجود ہے، آپ کے ریفرنسز موجود ہیں، آپ کے کانٹیکٹس موجود ہیں اس کے اندر. جب یہ جاب ہنٹرز کچھ ڈھونڈتے ہیں کسی کو، لنکڈن پہ جا کے ڈھونڈتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو لنکڈن پہ اپنا اکاؤنٹ بنانا چاہیے، اس کو اپڈیٹ رکھنا چاہیے. بلکہ اب اس کے بے شمار اس کے ویریئنٹس آ گئے ہیں، اس میں سروسز آ گئی ہیں اس کے اندر، ان کو آپ استعمال کریں، اپنا نیٹ ورک بڑھائیں، اپنے کانٹیکٹس بڑھائیں تاکہ جب کوئی آپ کو ڈھونڈے. دیکھیے لنکڈن سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا، آپ کے ادارے کو فائدہ بھی ہوگا، آپ کے ملک کو فائدہ بھی ہوگا. وہ دیکھتے ہیں اسٹیٹسٹکلی کہ کس ادارے کتنے لوگ لنکڈن کے اوپر ہیں، کس شعبے کتنے لوگ لنکڈن کے اوپر ہیں، کس ملک کے کتنے لوگ لنکڈن کے اوپر ہیں. یہ سب پرموٹیشن کمبینیشنز ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر آپ کو پروفیشنل ہیں تو آپ کو فوری طور پہ جا کے اپنا لنکڈن کا اکاؤنٹ بنانا چاہیے اور اس کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. آپ کے فائل میں کوئی بھی چینج آئے آپ جائیں اپنے لنکڈن اکاؤنٹ کو اپڈیٹ کریں تو پھر دنیا آپ کو سرچ بھی کرے گی اور وہ آپ کے لیے پروفیشنل فائدہ بھی ہوگا اس کا. تھینک یو ویری مچ. جی ساتھیو السلام علیکم. آج میں آپ سے ایک ایسی بات شیئر کروں گا کہ آپ گھر بیٹھے خزانہ حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیے ہوا کیا، فیبرری میں کرونا کا ایشو ہوا اور ہم سب لوگ گھر میں بیٹھ گئے لاک ڈاؤن کے اندر. یعنی اب باہر نکلنا بیوقوفی ہے. پہلے گھر میں بیٹھنا بیوقوفی تھا، اب باہر نکلنا بیوقوفی ہے. اس سے ایک ایسا نیا سینیریو ہمارے سامنے آیا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، جاپان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ایران میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، سب گھروں سے کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جو فزیکل جغرافیکل لوکیشن تھی وہ ہم نے ختم کر دی. اب یہ سب ورچوئل بن گئی. اب کا ایڈوانٹیج کیا ہوا اس کا؟ ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ اب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ملازمت یہاں نہ تلاش کریں کہ مجھے پاکستان میں نوکری کرنی ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کسی ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں، امریکہ کی جاب کے کوالیفائی کر سکتے ہیں. اب یہ پرفارمنس لیول ہے آپ کی، کیونکہ اس وقت جو امریکہ میں بندہ گھر سے بیٹھا کام کر رہا ہے وہ $1 لے رہے گا، لیکن وہی اسی طرح کے کام کو اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ $100 کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اپنے آپ کو آپ نے پروجیکٹ نہیں کیا اس طریقے کے ساتھ. آپ کی بھی ماسٹرز ڈگری ہے، اس کی ماسٹرز ڈگری ہے، اس نے پروجیکٹ کیا، لنکڈن پہ گیا ہے، اپنی فائل بنائی ہے، اپنے سارے کام کیے ہیں. آج کے بعد آپ یہ کریں، آپ بھی لنکڈن پہ جائیں، سوشل میڈیا کے اپنی اپڈیٹ کریں تاکہ جو ہی آدمی سرچ کرے اچھا اس نے یہ کام کیے ہوئے. دیکھیے کسی کو یہ بتانے کے لیے آپ کو کیا آتا ہے، آپ کو کہیں تو لکھنا پڑے گا نا. آپ کو کیا آتا ہے آپ کو بہتر پتہ آئے گا، لیکن دوسرے نے سمجھنا ہے نا آپ کو. وہ کہاں دیکھے گا؟ لنکڈن پہ دیکھے گا آپ کو، کہیں آپ کی پروفائل پڑھے گا، کوئی CV پڑھے گا. اب وہ زمانے گئے جب لوگ آپ کے 6 صفحے کے CV پڑھتے تھے. کوئی نہیں پڑھتا آپ کا CV. وہ ٹھک کے لنکڈن پہ چیک کرتے ہیں کہ اس کی آخری 3 اپائنٹمنٹس کیا ہیں، اس کے ریویوز کیا ہے افسروں کے، بس وہ پڑھتے ہیں آپ کے بارے میں اور کچھ نہیں دیکھتے ہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا موقع مل گیا ہے. دیکھیے کرونا کے مسائل اپنی جگہ، کرونا نے ہمیں ایک نئی دنیا سے بھی روشناس کرا دیا ہے، ہمیں اس کی بات کرنی چاہیے. اس کی بات یہ ہے کہ اب پوری انٹرنیشنل مارکیٹ آپ کے سامنے پڑی ہے. اپنے دماغ کو پابند نہ کریں صرف پاکستان میں نوکری کرنے کے لیے. تلاش کریں ایوینیوز، اپرچونیٹی تلاش کریں، اپلائی کریں، اپنا لنکڈن دیں، کیونکہ اب آپ میں اور ایک جاپنیز میں کوئی فرق نہیں آئے گا.
अमेरिकन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो भी घर से बैठा काम कर रहे हैं, आप भी घर से बैठे काम कर रहे हैं। अब जो फ़र्क रह गया वो परफॉर्मेंस का, नंबर एक, वो आप कर लेंगे मुझे यकीन है, लेकिन उससे कहीं इंपॉर्टेंट बात है उसको प्रोजेक्ट करने का, उसको बताने का, जी मुझे ये चीज़ें आती हैंगी, और फिर जब वो चीज़ आपको मिल जाए तो उसको इतना प्रोफेशनल तरीके से करें कि जो आपका एम्प्लॉयर है बाहर, फिर वो अगला बंदा भी पाकिस्तानी ही हायर करे। बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा पैगाम है वो अपने मुल्क के टीचर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए है। साथियों, पूरी दुनिया का निज़ाम ट्रांसफॉर्म हो चुका है। डिग्री की अपनी वैल्यू है, लेकिन अब उसकी वो अहमियत नहीं जो पहले हुआ करती थी। इस वक्त दुनिया के जितने टॉप एम्प्लॉयर्स हैं, गूगल है, अमेज़ॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सब ने स्किल्स डिफ़ाइन कर दी हैं कि जिसको स्किल्स आती है वो आके हमारे पास जॉब कर ले, वो डिग्री नहीं पूछते अपना, बल्कि उन्होंने वो स्किल्स सिखाने भी शुरू कर दी हैं कि आप ये स्किल्स सीख लें और हमारे पास आगे जॉब कर लें। उसके टेस्टिंग भी शुरू हो गई है उसकी ना। तो मैं ये समझता हूँ अब हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए, और डिग्रियों के साथ साथ अब आपको इधर तवज्जो देनी चाहिए कि आपको क्या काम आता है। उसके लिए वाहिद तरीका ये है कि वो काम सीखें जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, सिर्फ डिग्री के लिए ना काम करें आप ना। अब इसके कई मॉडल्स हैं, इस पर बात हो सकती है, जिसको हम यूनिवर्सिटी प्लस कहते हैं, बेशुमार और लोग बातें करते हैं। गुजारिश सिर्फ ये है इसके अंदर कि जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि अब डिग्री की वैल्यू अपनी जगह, उसकी वैल्यू कम नहीं हुई है, लेकिन जब तक आपको स्किल्स नहीं आएंगी जब तक आपको, तो आप अच्छी जॉब नहीं कर सकते। बड़ी सिंपल सी बात है। अब आप अपना माइंडसेट चेंज करें, अब आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। ये कोरोना ने चीज़ साबित कर दी है कि, लेकिन वो चीज़ आनी चाहिए ना आपको। वो कैसे आएगी कि जो इन बड़े जो जॉब हंटर्स हैं, इनकी जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हमें इसी स्किल सेट्स के लोग चाहिए। वो स्किल सीखें, वो खुद सिखाते हैं, वो स्किल खुद सीखें, उसके बाद लिंक्डइन वगैरह की प्रोफाइल अपडेट करें अपनी, ताकि वो आपको सर्च कर सके और फिर घर बैठ के या वहाँ जाके आराम से अपना जॉब करें। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं थोड़ी चाची गूगल के बारे में बात करूँगा आपसे। देखिए, सबसे बड़ी रुकावट हमारी ये है इंटरनेट पे बात ना करने के लिए कि हमें लिखना नहीं आता, इंग्लिश के अंदर उर्दू में लिखना नहीं आता, तो हम दूर रहते हैं उससे। गूगल ने इसका मसला भी हल कर दिया है। अभी चाची गूगल साहिबा हैं, आप इनसे वॉइस के ज़रिए बात करें, जो मर्ज़ी सवाल करें इनसे, ये आपके सवाल का जवाब देंगी, आपको गाइड करेंगी, नॉलेज बताएंगी आपको। एक दफ़ा आप ये डायलॉग शुरू कर दें, उन्हीं से पूछें कि जी मैं लिखूं कैसे, इसके ऊपर बता देंगी आपको। मैं समझता हूँ कि करंट ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चलने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन से दोस्ती करनी पड़ेगी, अपने लैपटॉप से दोस्ती करनी पड़ेगी, और शायद इसी में आपका फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया आपको। जी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, मैंने एक हम्बल सी कोशिश की कि जो कुछ मुझे मालूम था वो मैं आपको बताऊं कि किस चीज़ का क्या फ़ायदा है। आप काइंडली अपनी आरा से मुझे आगाह कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मुझे फेसबुक पे ऐड कीजिएगा, और मेरा पेज फॉलो करने की कोशिश करें कि अगर आप उसमें ऐड ना कर सकें तो अम्मार.जाफरी का पेज ऐड कर लें। उसके अंदर आप क्या समझते हैं कि मुझे अपनी अगली वीडियोस किस टॉपिक पर बतानी चाहिए, क्योंकि आज मैंने टेक्नोलॉजी को नहीं छेड़ा। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं की, मैंने साइबर सिक्योरिटी की बात नहीं की, मैंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात नहीं की। तो अब मैं उस पर बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि मैं कौन सी वीडियोज़ रिकॉर्ड कराऊँ, किस अपने स्टाइल को चेंज करूँ थोड़ा सा, तो मुझे आपके मशवरे की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज़।